ناظرین اکرام، آج ہم تاریخ کے اس باب کو کھولنے جا رہے ہیں جس نے مشرق وسطیٰ اور اناطولیہ کی سیاست، جنگی حکمت عملی اور بین الاقوامی سفارتکاری کو ایک نیا رخ دیا۔ یہ ہے ہٹائٹ ایمپائر، ایک ایسی طاقت جس نے قدیم دنیا میں مصر اور میسوپوٹیمیا جیسی تہذیبوں کو چیلنج کیا۔ آواز: اناطولیہ میں ایک نئی طاقت کا ابھار۔ ہٹائٹ قوم نے تقریباً 17ویں صدی قبل مسیح میں اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کے وسطی علاقے میں اپنی بنیاد رکھی۔ ان کا دارالحکومت ہٹوسا تھا، جو آج ترکی کے شہر بغاز کالے کے قریب واقع ہے۔ ہٹائٹس دراصل ہند یورپین نسل لوگ تھے جو اس خطے میں آ کر آباد ہوئے اور مقامی ثقافتوں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط سیاسی نظام قائم کیا۔ سیاسی نظام اور حکمرانی: ہٹائٹ سلطنت کی بنیاد مضبوط بادشاہت پر تھی۔ بادشاہ کو لبارنا یا تبارنا کہا جاتا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹائٹس میں بادشاہ مطلق العنان نہیں تھا۔ شاہی کونسل، جسے پانکو کہا جاتا تھا، اہم فیصلوں میں شریک ہوتی تھی۔ یہ نظام اس دور کے لیے خاصا ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ عظیم حکمران: سپیلویوما اوول۔ ہٹائٹ سلطنت کو عروج پر پہنچانے کا سہرا ایک عظیم بادشاہ سپیلولیوما فرسٹ کے سر جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی سرحدیں شام تک پھیلا دیں اور مشرقی بحیرہ روم کی سیاست میں ہٹائٹس کو ایک بڑی طاقت بنا دیا۔ اسی دور میں ہٹائٹس نے مصر کے ساتھ براہ راست مقابلہ شروع کیا۔ مصر سے تاریخی مارکا، جنگ قادش، قدیم دنیا کی مشہور ترین جنگوں میں سے ایک بیٹل آف قادش، ہٹائٹس اور مصر کے درمیان لڑی گئی۔ مصر کی قیادت فرعون رامسس دوم کر رہا تھا۔ یہ جنگ موجودہ شام کے مقام قادش کے قریب ہوئی۔ ہٹائٹس نے اپنی مشہور رتھ فوج کے ذریعے مصری لشکر کو سخت نقصان پہنچایا۔ اگرچہ دونوں فریق اپنی فتح کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جنگ بغیر کسی واضح نتیجے کے ختم ہوئی۔ دنیا کا پہلا تحریری امن معاہدہ جنگ قادش کے بعد ہٹائٹس اور مصر کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا، جسے دنیا کا پہلا باقاعدہ تحریری امن معاہدہ سمجھا جاتا ہے، ایجپشن ہٹائٹ پیس ٹریٹی۔ یہ معاہدہ سفارتکاری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور آج بھی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اس کی نقل آویزاں ہیں۔ فوجی طاقت اور رتھوں کا استعمال: ہٹائٹ فوج کی سب سے بڑی طاقت ان کے جنگی رتھ تھے۔ یہ رتھ 3 سپاہیوں پر مشتمل ہوتے تھے، ایک ڈرائیور، ایک تیر انداز اور ایک محافظ۔ ان کی فوجی حکمت عملی نے انہیں قدیم دنیا کی سپر پاور بنا دیا تھا۔ قانون اور معاشرت: ہٹائٹس کے قوانین دیگر تہذیبوں کے مقابلے میں نسبتاً نرم تھے۔ مثال کے طور پر بہت سے جرائم میں سزائے موت کے بجائے جرمانہ مقرر کیا جاتا تھا۔ ان کے قوانین ہمیں اناطولیہ کی قدیم تہذیبی روایات اور سماجی انصاف کے نظریات سے آگاہ کرتے ہیں۔ مذہب اور ثقافت: ہٹائٹس کثیر خدائی نظام پر یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنے دیوتاؤں کو 1000 خداؤں کی قوم کہتے تھے۔ ان کے مذہب میں مقامی اناطولین دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ میسوپوٹیمین اثرات بھی شامل تھے۔ ان کے مندروں اور سنگی مجسموں کے آثار آج بھی ترکی میں دریافت ہوتے ہیں، جو ان کی فن تعمیر کی مہارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ معیشت اور سفارتکاری: ہٹائٹ سلطنت تجارتی راستوں پر قابض تھی، جو اناطولیہ کو شام اور میسوپوٹیمیا سے ملاتے تھے۔ انہوں نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ سفارتی شادیاں اور معاہدے بھی کیے۔ مثال کے طور پر مصر کے ساتھ امن کے بعد ایک ہٹائٹ شہزادی کی شادی فرعون سے کی گئی، جو بین الاقوامی تعلقات کی ایک قدیم مثال ہے۔ زوال کا آغاز: 12ویں صدی قبل مسیح میں اچانک ہٹائٹ سلطنت کمزور ہونے لگی۔ ماہرین کے مطابق اس کی وجوہات میں شامل ہیں سمندری اقوام کے حملے، اندرونی بغاوتیں، معاشی بحران، موسمیاتی تبدیلیاں۔ بالآخر تقریباً 1180 قبل مسیح میں ہٹائٹ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ دوبارہ دریافت: صدیوں تک ہٹائٹس تاریخ کے صفحات سے غائب رہے، یہاں تک کہ 19ویں صدی میں آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں ہٹوسا کے کھنڈرات دریافت ہوئے، جنہوں نے دنیا کو اس عظیم سلطنت سے دوبارہ روشناس کرایا۔ اختتامیہ: ناظرین، ہٹائٹ سلطنت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں بلکہ قانون، سفارتکاری اور تنظیم سے بھی قائم رہتی ہے۔ انہوں نے قدیم دنیا میں بین الاقوامی معاہدوں، فوجی حکمت عملی اور ریاستی نظم و نسق کی جو مثالیں قائم کیں، وہ آج بھی تاریخ دانوں کے لیے تحقیق کا اہم موضوع ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور تاریخ کے مزید سنہری ابواب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور قدیم تہذیب کا سفر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔